اب میں بھی پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، نبوت کی پوری زندگی میں کبھی ٹوپی، رومال یا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی؟ صحیح بات یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے تو کفر ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ٹوپیاں رکھی ہوتی ہے پلاسٹک کی اور کپڑے وغیرہ کی۔ ان ٹوپیوں کو بعض لوگ پہن لیتے ہیں، بعض لوگ یوں ہی خالی سر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا خالی سر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ خالی سر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ خالی سر نماز پڑھنا لوگ فیشن سمجھ چکے ہیں۔ اگر اس کو کہا جائے کہ آپ ٹوپی پہن لو تو وہ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن میں لکھا ہے، نہ حدیث میں لکھا ہے، تو پھر تم ٹوپی پہننے کے لیے ہمیں کیوں کہتے ہو؟ بالخصوص اہل حدیث والجماعت سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ٹوپی پہنتے بھی نہیں، بغیر ٹوپی کے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور انہی کو دیکھ کر بہت سارے بریلوی حضرات بھی اب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو آخر ٹوپی پہننا کیا ضروری ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے اس کے دلائل ملتے ہیں کہ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی پہنو، یا حدیث میں کہیں لکھا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کبھی نماز میں ٹوپی پہنی ہے یا کسی صحابی نے ٹوپی استعمال کیا ہے؟ تو بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے، ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء بریلوی کیا بیان کرتے ہیں، چلیے ان کی باتوں کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آخر میں بات کرتا ہوں۔ صاحب، کیا ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ٹوپی یا بغیر کچھ سر پہ رکھے نماز پڑھی ہو؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں بھی پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، نبوت کی پوری زندگی میں کبھی ٹوپی، رومال یا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی؟ مولویوں سے حدیث لے آؤ، اگلے سال اگر زندگی رہی تو آپ وہ دکھانا تو پھر میں یہ دکھاؤں۔ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے حوالے سے جس صحابی نے بھی آپ کی نماز کو بیان کیا وہ سر کو چھوڑ دیتا ہے، سر کو بیان نہیں کرتا۔ نہ اس نے یہ بیان کیا کہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ پگڑی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ رومال تھا، نہ یہ بیان کیا کہ ننگا سر تھا۔ وہ سر کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو وسعت دے، یعنی تم مالدار بن جاؤ، تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اور اگر اللہ تم پر تنگی کرے تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو۔ تنگی کرے تو 1 کپڑے میں، وسعت دے تو 2 کپڑوں میں۔ اب جیسے ایک شلوار اور ایک قمیض ہے، 2 کپڑے ہو گئے۔ وسعت کے زمانے میں 2 کپڑے ہو گئے۔ ٹوپی تیسرا کپڑا ہے، اس کا ذکر نہیں۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس قمیض بھی ہے، پگڑی بھی ہے، یہ اتار کے رکھ دیا۔ جو نیچے کی تہبند تھی اس کو اس طرح باندھا کہ جو ادھر والا پلو ہے اس کندھے پہ ڈالا، اور جو ادھر والا پلو ہے وہ اس کندھے پہ ڈالا، اور گردن کے پیچھے گیٹ لگا دی۔ نماز پڑھنے لگے۔ جب سلام پھیرا، ان کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے تیرے پاس کپڑا بھی ہے اور پھر بھی تو ایک چادر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت جابر نے بڑے غصے سے کہا لِجُرَانِي مِثْلُكَ أَحْمَقٌ هَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے جیسے احمق کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز بنا ٹوپی کے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیا یہ سنت ہے؟ دیکھیے، ٹوپی اصل میں ٹوپی کو سنت کہنے کی بجائے صحیح بات یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، بلکہ ہر حال میں سر ڈھانپ کے رکھنا الا کچھ حالات کے، جسے خاص طور سے یعنی احرام کی حالت میں سر ڈھانپ سکتے نہیں، اس کو کھلا ہی رکھنا ہے کیونکہ وہ اس کے اعمال میں سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے عام طور سے عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ سر ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ چلو فلاں صحابی کی عیادت کے لیے، تو ہم ایسے حال میں اٹھے کہ نہ ہمارے سروں پر ٹوپی تھی نہ ہمارے پاؤں میں جوتیاں تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو اپنا لباس شمار کرتے تھے اور زینت شمار کرتے تھے۔
تو سر یعنی ڈھانپ کے نماز پڑھنا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت میں زینت اختیار کرو. یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. ایک زینت وہ ہے جو فرض ہے یعنی ستر کا ڈھانپنا، اور ایک زینت زائد ہے کہ جو نفل ہے، ایک آدمی اچھا لباس پہنے. اسی لیے عید کی نماز کے لیے، جمعہ کے لیے اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں ہم لوگ. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی سر ڈھانپے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج اور عمرہ کے کھلے سر نماز پڑھنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. ٹوپی کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا سر پہ نماز پڑھتے وقت. تو دوسرا کئی دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے کوئی اٹھاتا ہے جو مسجد میں ٹوپی پڑی ہوتی ہے وہ ہمارے سر پہ دے دیتا ہے، اس وقت ہم قیام میں ہوتے ہیں. تو کیا ہے اس کا ہے کوئی دین میں کیا اس کا ہے مقام؟ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہے اس کا مقام کا؟ تو رمضان صاحب سب کو پتا، جو اٹھا کر ٹوپیاں دیتے ہیں ان کو اگر نہیں پتا تو اپنی کتابیں دیکھیں. کسی نے مرد کے لیے سر جو ہے نا ڈانگنے کو نماز کا حصہ نہیں کہا، کسی فقیر عالم کا یہ قول نہیں. سر جو ہے یہ عورت نہیں، کوئی شرمگاہ نہیں، پوشیدہ رکھنے کی چیز نہیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ ہے جو لازم ہے چھپانا. اس کے علاوہ اگر وہ کرتا بھی نہیں پہنتا نا، آپ تو سر کی بات کرو نا، کرتا بھی اتار کر پاس ہی رکھ دے اور اکیلے تہبند میں نماز پڑھے، کوئی نہیں روک سکتا. فی ہزار واحد حضور. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اہل حدیث والے ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوپی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت بریلوی والے کیا کہتے ہیں، چلیے آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں. پہنے بغیر نماز ہو جاتی ہے. فواد مجتبیٰ بھائی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے، بغیر ٹوپی کے بھی بھائی بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے مگر خلاف سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانک کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک ساتھ نے پوچھا ہے کہ نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے یا نہیں. کچھ لوگ ٹوپی پہنتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے ضروری بمانا فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن ہم اس حیثیت سے ضروری ضرور سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہننا ہمارے حضور جائے نور صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے لیے سرکار کی سنت ہی سب کچھ ہے. سرکار علیہ السلام ٹوپی پہنتے تھے اور ٹوپی کے اوپر امامت شریف بھی باندھتے تھے. تو اگر آدمی ٹوپی پہنے اور اس کے ساتھ امامہ بھی پہنے تو یہ بہت اچھا ہے، افضل ہے، ورنہ کم سے کم ٹوپی ضرور پہنے. جی بہت سے صحابہ کرام نے ٹوپی بھی پہنی ہے، ٹوپی پہن کر کے بھی نماز پڑھی ہے. کچھ لوگ جو ٹوپی نہیں پہنتے بے ٹوپی پہنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی دلیل ایک حدیث ہے جی کہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے سوال کیا سرکار ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم سب کے دو دو کپڑے مل جاتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی. مطلب یہ تھا کہ غریبی تھی، کپڑے کی کمی تھی، تو ایک ہی کپڑا کندھے سے اوڑھ کر ان لوگوں نے نماز پڑھ لی، سر کھلا رہ گیا. اب ان کو دلیل مل گئی کہ جب صحابہ نے ننگے سر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ چند صحابہ نے اگر کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی کیونکہ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی، تو ہزاروں ہزار صحابہ کرام نے تو ٹوپی کے ساتھ بھی پڑھی ہے، امامہ کے ساتھ بھی پڑھی ہے. جی یہ ہزاروں ہزار صحابہ کرام کی سنت کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اور خود حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں نہیں اپناتے ہو؟ کیا وہی غریب صحابہ کی سنت تم کو دکھائی دیتی ہے جو جن کے پاس کپڑے نہیں تھے؟ یہ تن پسندی ہے اور آسانی ہے شریعت میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اسی طرح کی بات ہے تو سنو ایک حدیث میں اور سنا دیتا ہوں، اس پر بھی عمل کرنا. جی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو صحیح حدیث چاہیے، بالکل صحیح حدیث ہے جی کہ جب ان کے کفن کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ لوگ سر سے ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا اور پیر ڈھانکتے تھے تو ادھر سر کھل جاتا تھا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ تو سرکار نے فرمایا سر سے ڈھانک دو اور جو پیر کھل جاتا ہے تو وہاں اذخر گھاس ڈال دو اور اس طرح ان کو دفن کر دو. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ آخر ایک صحابی کی سنت تو موجود ہے اور وہ بھی حضور کی اجازت سے ہوا ہے، تو اپنے مردوں کو ایک کپڑا چھوٹا سا دے دیں، سر سے ڈھانک لیں، اور راگ یا قدم کا مسئلہ تو کہیں سے اذخر گھاس تلاش کے مل جائے اور وہ نہ ملے تو کہیں سے دھوپ تو مل ہی جائے گی، اسی کو ڈال دیا کریں.
लेखनी सुन्नत पर नहीं अमल करते हैं वो, जी तो फिर बे टोपी वाली सुन्नत पर क्यों अमल करते हो? यहां गरीबी दिखाई देती है और वहां पे गरीबी नहीं दिखाई देती है। अरे गरीबी और मोहताजी का मसला अलग है। हदीसों को पढ़ो तो हदीसों को समझने की भी कोशिश करो। आदमी गरीब है, मोहताज है, तो सिर्फ कपड़ा इतना हो कि उसकी शर्मगाह छुप जाए, इतना भी उसके लिए काफी है, नमाज पढ़ेगा। लेकिन तुमको अल्लाह ने जब नवाजा है, बहुत कुछ दिया है, तो अब तुम सिर्फ कपड़ा से एक लुंगी पहन के, ताबंद पहन के नमाज पढ़ो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जी जिनको नवाजा है, दौलत से सरफराज किया है, उनकी बात अलग है। अल्लाह की नेमत की इजहार भी तो होना चाहिए, और करते भी हो, मगर जब नमाज का मसला आ जाता है तो टोपी का पैसा नहीं मिल पाता। ये कौन सी बात है? ये तरीका बारगाह इलाही के अदब के खिलाफ है। वो सुन्नत अपनाइए जो हमारे आका की है, सुभान वो अल्लाह। सुन्नत अपनाइए जो हजारों हजार साहब किराम की है। सुभान अल्लाह। गरीबी है, मोहताजी है, टोपी नहीं है तो बे टोपी भी पढ़ सकते। टोपी ना पहनी हो तो क्या नमाज हो जाएगी? टोपी न हो या सर नंगा हो, नमाज हो जाएगी। लेकिन सुस्ती की वजह से अगर नहीं पहना तो नमाज मकरूह तंज़ीही, नापसंदीदा। और अगर नमाज के ताल्लुक से यूं सोचा कि अब नमाज है ना, क्या मतलब कोई ऐसी मोहतम भी शान नहीं है, न ऐसी नहीं है नमाज के जिसके लिए कोई बाकायदा एहतमाम किया जाए, तो कुफ्र हो जाएगा नंगे सर पढ़ना। नाज़रीन इकराम, वीडियो का खुलासा यह है कि अहले हदीस वाले नमाज में टोपी पहनना ज़रूरी नहीं समझते हैं। बगैर टोपी के नमाज बिल्कुल सही हो जाती है। वो ये दलील पेश करते हैं कि किसी भी हदीस में ये नहीं लिखा है कि सर ढाक करके नमाज पढ़ो। वहीं देवबंदी जमात वाले भी कहते हैं कि टोपी पहनना सुन्नत है, ये कोई जरूरी नहीं है। और हम बरेली वाले भी कहते हैं कि टोपी पहनना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन ये क्या है, सुन्नत है। खुलासा ये है कि बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती है, लेकिन सुन्नत तरीका यही है कि टोपी पहन करके ही नमाज पढ़ें, क्योंकि टोपी पहनना हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा बांध के नमाज पढ़ते थे, तो अमामा के अंदर टोपी होती थी। तो कोई भी शख्स अमामा और टोपी दोनों अगर इस्तेमाल करता है तो वो बदर्जे उला अफजल है। लेकिन वो अमामा नहीं बांधते, सिर्फ टोपी पहन के नमाज पढ़ते, तो इसमें भी सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अहले हदीस वाले जो ये दलील पेश करते हैं कि टोपी का जिक्र नमाज में कहीं नहीं आया है, तो ये सरासर गलत है। उनकी बातों पे आप ना जाएं, क्योंकि सहाबा किराम ने टोपी पहन के नमाज पढ़ी है। और हदीस से ये भी साबित है कि सर ढांक के ही रखने का हुक्म दिया गया है, कि सर को नंगा मत करो, बल्कि सर को ढांक करके रखो। तो हम जब नमाज पढ़ते हैं तो सर को ढांक लिया करें, यही सबसे अफजल तरीका है। लेकिन कहीं टोपी ना मिले तो आप बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ सकते हैं। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।